اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل للذین کفروا ان ینتہوا یغفر لهم ما قد سلف وان یعودوا فقد مضت سنت الاولین صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اچھا، کیا ذکر آیا تھا جی پچھلی آیت میں کہ اللہ تعالیٰ نے خبیث کو طیب سے علیحدہ کر دینا ہے اور اس کو ڈھیر لگا کے آگ لگانی ہے، جہنم میں پھینک دینا ہے، ٹھیک ہے جی۔ لیکن کوئی صورت ہو سکتی ہے اس ڈھیر پہ ڈلنے کی اور جہنم میں جانے کی؟ جی ہو سکتی ہے۔ تو کیا فرمایا؟ کل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں۔ للذین، جس سے بات کی جاتی ہے اس کے لیے لام تعلیل کی پریپوزیشن صلہ آتا ہے، یعنی اس کے لیے کہہ دیں یا اس کو کہہ دیں، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، دونوں باتیں آ سکتی ہیں، اس کو کہہ دیں یا اس کے لیے یہ بات کہہ دیں۔ کس کے لیے؟ الذین، ان لوگوں کو جو جنہوں نے کیا کیا ہے؟ کفرو، بولتے نہیں ہیں جی، کفرہ کا مطلب، اور کفرو جنہوں نے کفر کیا۔ الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، اور الذین کفروا، جو لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کفر کیا۔ تو کل للذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے لیے یہ بات کہہ دیں۔ یہ بات ان کے لیے، کن کے لیے جی؟ جن لوگوں نے کفر کیا ہے۔ کفر کے بارے میں اوپر کی آیت میں کیا آ چکا ہے؟ اللہ تعالیٰ انہیں کیا سمجھتا ہے؟ ہیں جی، کہ مال تو کرتے ہیں جی خرچ، یعنی اللہ ان کافروں کو جن کو جلانے لگا ہے، ڈھیر بر ڈھیر بنا کے جنہیں جہنم میں پھینکنے لگا ہے، ان کافروں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بات یہ فرمائیں، یعنی یہ بات ان کے لیے ہے جن لوگوں نے کفر کیا ہے۔ کیا بات ہے جی؟ ان، اگر، اب یہ ایک شرط آ رہی ہے، شرطیہ جملہ آ رہا ہے کہ اگر یہ کرو گے تو یہ ہوگا۔ اب شرط آ گئی، یہ بات اب ان کو کہی جا رہی ہے، یہ کل کا مقولہ ہے، یہاں سے بات شروع ہونے لگی ہے۔ ان، اگر ینتہو، ینتہو کیا ہے جی؟ نون ہا یا، نہا اس نے روکا، یہ تو ثلاثی مجرد سے ہو گیا نا، روکنے کے بارے میں آتا ہے، لیکن جب یہ باب افتعال میں آ جائے گا، یہ انتہا، انتہا اس، یہ اب خود رکنا ہے، ٹھیک ہے جی، باب افتعال میں خود رکنا، اور دوسرا کیا ہے جی؟ اہتمام سے رکنا۔
پورے اہتمام کے ساتھ، پوری نیت، ارادہ، تیاری سب کچھ کر کے، اور کوئی برا بات ہے تو اس سے باز آ جانا۔ رکنے کا مطلب کیا ہے؟ اگر کوئی برا کام کر رہا ہے تو اس سے باز آ جاؤ، یہ کام چھوڑ دو، باز آ جاؤ۔ انتہا ینتہی، وہ رکتا ہے، وہ باز آتا ہے۔ اور جمع کا صیغہ اس کا کیا ہے جی؟ ینتہون، واو نون جمع کا صیغہ، وہ باز آتے، وہ رک جاتے ہیں۔ اب ان آیا نا، ان نے کیا کیا؟ نون ختم کر دی، ٹھیک ہے۔ اگر یہ ہوتا ینتہی تو چھوٹی یہ اڑا دیتا اس کی، ٹھیک ہے۔ ان کے آگے ینتہی آتا تو کیا ہوتا؟ چھوٹی یہ اڑا دیتا۔ اگر کوئی حرکت والا آ جاتا فعل تو حرکت آخری اڑ جاتی ہے، راپ اڑا دیتا، ٹھیک ہے جی۔ ینتہون، وہ رک جاتے ہیں، وہ باز آ جاتے ہیں۔ اب ان آ گیا، یہ کا مطلب وہ۔ آپ ان لوگوں کے لیے کہہ دیں جنہوں نے کفر کیا ہے کہ اگر وہ باز آ جائیں، اگر وہ لوگ باز آ جائیں، ٹھیک ہے، ان کے بارے میں جنہوں نے کفر کیا ہے، جنہوں نے کفر کیا ہے، اگر وہ باز کس چیز سے باز آ جائیں جی؟ کفر سے۔ اس کفر کی یہ جو تینوں حرکتیں بیان کی تھیں، اللہ کے راستے کے مخالف مال خرچ کرنا وغیرہ، سیڑھیاں اور یہ وہ ہیں، لوگوں کو ایسے ماحول بنانا کہ لوگ اللہ کے راستے کے جانے کی طرف سے ان کو رکاوٹیں پیدا ہونا شروع ہو جائیں، اگر وہ باز آ جائے اپنی حرکتوں سے اور توبہ کر لیں، ینتہو، اس بات سے توبہ کر لیں، یغفر، ایک ہے غفرہ۔ غفرہ کا کیا معنی ہے جی؟ اس نے بخشا، اس نے بخشا۔ یغفرو، وہ بخشتا ہے۔ یہ ہو گیا معروف کا قاعدہ، یعنی کہ وہ بخشتا ہے، وہ بخشتا ہے، وہ مطلب اللہ، یعنی ہمیں معروف، یعنی ہمیں فاعل کا تعارف ہے، پتہ ہے ہمیں، لیکن یہ ہے اب مجہول کا قاعدہ، یفعلو کے وزن پر یغفرو۔ اب یہ کا مطلب کیا ہے؟ وہ۔ اب بخشنے والا ختم ہو گیا، بخشا جائے گا، جاتا ہے ابھی آپ لگا سکتے ہیں، لیکن جائے گا ہے اس لیے کہ ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر باز آ جاؤ، اگر وہ باز آ جائیں تو وہ بخشے جائیں گے۔ یغفر، یغفر، اب یغفرو تھا، یغفرو، اب یہ پیش کدھر چلی گئی؟ کیوں اڑ گئی ہے؟ ان کی وجہ سے۔ ان شرط تھا اور یہ جواب شرط ہے، جواب شرط میں یہی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے، اس کی پیش اڑ گئی۔ یغفر، وہ بخشا جائے گا۔ کون بخشا جائے گا جی؟ بخشا جائے گا۔ کیا چیز بخشی جائے گی جی؟ لہم، لام زبر دم تعلیل کے لیے، ہم، ان کے لیے، یعنی بخش دیا جائے گا ان کو یا ان کے لیے بخشش ہے کس چیز کی؟ ما، جو کچھ، ما موصولہ، جو کچھ قد چکا، چکا ہے، قد چکا ہے، ہیو کے، ہیو ہیز کے معنی میں، ہیڈ کے معنی میں آتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ مثلا میں کہوں کہ آئی ایٹ، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ میں نے کھایا، آئی ہیو ایٹن، میں کھا چکا ہوں، میں نے کھا لیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ما قد، جو کچھ ہو چکا ہے، سلفا،
سلف کا کیا معنی ہے جی؟ گزرا ہوا، جو چیز گزر گئی۔ اسلاف کس کو کہتے ہیں جی؟ گزرے ہوئے لوگوں کو، جو ہم سے پہلے گزر گئے ہیں، اسلاف۔ تو یغفر لہم ما قد سلف، جو چیز گزر چکی ہے، جو عمل گزر چکا ہے، وہ عمل ان کے لیے ان کا عمل وہ کیا کر دیا جائے گا؟ وہ کام ان کا معاف کر دیا جائے گا۔ مغفرت کا کیا معنی ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کی سزاؤں سے ان کو بچا لے گا، ٹھیک ہے جی۔ اگر کس کریں کیا؟ ینتہو، اگر وہ باز آ جائیں تو، یعنی ضروری یہ ہے کہ آدمی اس کام سے باز آ جائے۔ زبانی توبہ 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 کرنے سے بات نہیں بنتی، عمل سے زندگی بنتی ہے۔ جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے۔ تو وَإِن يَعُودُوا، اور ان اگر، پھر شرط آ گئی، یعودو، آدھا، یعودو اور یعودونا، آدھا وہ دہراتا ہے، دوبارہ کرتا ہے، ٹھیک ہے جی، اعادہ کرتا ہے کسی کام کا۔ یعودونا وہ سب دہراتے ہیں، سب اعادہ کرتے ہیں۔ یعنی اعادہ کس چیز کا نام ہے جی؟ کہ آپ اس کام کو دوبارہ کریں، پھر کریں، پھر جیسے ہر روز آدمی اٹھ کے ایکسرسائز کرتا ہے، ٹھیک ہے جی، ہر روز آدمی اٹھ کے فجر کی نماز اعادہ کرتا ہے ہر روز، ٹھیک ہے جی۔ وَإِن يَعُودُوا، یہ کا مطلب جی وہ، اب یہ نون کیوں اڑ گیا؟ ان شرطیہ کی وجہ سے، ٹھیک ہے جی۔ یعودوا، اگر وہ دہرائیں گے، یعنی پھر کفر کریں گے، پھر دوبارہ کفر کی صورت اختیار کریں گے باز آنے کے، توبہ کرنے کے بعد، تو کیا ہوگا؟ فقد، قد پھر وہی گزر چکی ہے، چکی کی بات ہے جی، چکا ہے، چکی ہے، پس کیا ہو گیا جی؟ فقد مضت۔ مضت کے کیا معنی ہے؟ مضا یمضی، اسی سے لفظ کیا نکلا جی؟ ماضی۔ ماضی کس چیز کو کہتے ہیں؟ گزرا ہوا وقت، ٹھیک ہے جی۔ اور مضا وہ گزرا، اور مضت تے کس چیز کی ہے؟ مؤنث کی، چوتھا صیغہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو مضت کا مطلب وہ گزر چکی، وہ گزر چکی کہاں سے لائیں جی؟ قد سے، وہ گزر چکی، جو کوئی کام جو ہے اگر یہ دوبارہ پلٹیں گے تو گزر چکی ہے۔ کیا گزر چکی ہے جی؟ سنت الاولین۔ سنت کس چیز کو کہتے ہیں جی؟ سنتو ہے، تو اس کا مطلب مضت کا فاعل کیا ہے؟ سنت ہے جی، ٹھیک ہے۔ کیا چیز گزری ہے؟ سنت گزری ہے۔ سنت کا کیا مطلب ہے؟ طریقہ، ٹھیک ہے جی۔ سنت کا مطلب کیا ہے؟ طریقہ، طریقہ گزر چکا ہے۔ کس چیز کا طریقہ گزر چکا ہے؟ اب یہ سنتن نہیں آیا تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ کیا ہے؟ مضاف۔ اب اس کو نسبت دی جا رہی ہے کہ کس کا طریقہ گزر چکا ہے؟ اولین، اولین۔ اینا کا مطلب کیا جی؟ جمع کا، پیچھے کیا بچ گیا؟ اول، اس کے پیچھے الف لام خاص کے لیے ہے، اور اول کا مطلب کیا ہے؟ پہلے، ٹھیک ہے جی، جو اول تھے، ٹھیک ہے۔ تعویل کا لفظ اسی سے نکلا ہے، تعویل، فلاں چیز کی تعویل کیا ہے، یعنی اس کی اصل کیا ہے، اول جو پہلی اصل بنیادی بات تھی وہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ سنت الاولین، پہلے، اور جمع آ گیا تو پہلوں
کا طریقہ گزر چکا ہے۔ کیا مطلب گزر چکا ہے جی؟ یعنی پہلے یہ کرتے تھے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا تھا؟ عذاب۔ تو اب اگر یہ بھی وہی کریں گے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ عذاب۔ بس یعنی ابھی بدر میں دیکھ لیا مر کے، جی دیکھ لیا، اب بھی وقت ہے اگر باز آ جاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اسلام کی مخالفت سے، اللہ کی مخالفت سے تو ٹھیک، اور اگر نہیں باز آئے دوبارہ اگلے جنگ کے لیے پھر آ گئے تو تمہارے ساتھ وہی حرکت ہوگی جو تمہارے اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حرکت جو تمہارا انجام کیا ہے۔ یہ اہم ترین آیت ہے جی، اس کو غور سے سننا ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ، اب یہ یعنی کہ جو ایک اسلامی تحریک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلامی تحریک، وہ ایک نئے فیز میں داخل ہو رہی ہے۔ یہ فیز کیا ہے؟ ہتھیار، جنگ۔ اس سے پہلے جنگ کا معاملہ نہیں۔ 13 سال کہاں پہ گزارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ مکہ میں۔ ہجرت سے پہلے 13 سال گزرے، کچھ صحابہ شہید بھی ہوئے، ہجرت کر کے 2 دفعہ کہاں جانا پڑا؟ حبشہ میں۔ تشدد بے تحاشا ہوا، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ تشدد ہوا، لیکن اس کے باوجود کسی نے خنجر تلوار نہیں اٹھائی۔ لیکن اب کیا معاملہ آ گیا جی؟ اب قاتل، اب جنگ کی کیفیت کا، اب اسلامی تحریک جنگ کے باب میں شامل ہونے جا رہی ہے، جنگ ہونے لگی ہے۔ تو جنگ کا جو اولین مقصد ہے، اچھا اب یہ ہو سکتا تھا 13 سال تشدد ہوا ہے تو ذات کا معاملہ آ گیا نا، میں تو آپ کی گردن بھی اڑا سکتا ہوں غصے میں، نفرت کی وجہ سے، تو کہا نہیں۔ ایسی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ اس بندے کو گرایا، قتل کرنے لگے تھے کہ اس نے آگے سے کوئی بکواس کر دی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا جی؟ چھوڑ دیا۔ کیوں چھوڑ دیا ہے؟ انہوں نے کہا اس لیے چھوڑ دیا ہے کہ ذات آ گئی ہے میری، اب تمہاری اس حرکت کی وجہ سے مجھے تم پہ چڑھ گیا ہے غصہ، اب اگر میں تمہیں ماروں گا تو ہو سکتا ہے میرا غصہ بھی اس میں شامل ہو، جبکہ میں تمہیں صرف اللہ کی خاطر مارنا چاہتا ہوں۔ اسلام نے جنگ کے یہ اصول بیان کیے ہیں، تو جنگ کیوں ہونی چاہیے اس آیت سے ہمیں پتہ چلے گا جی۔ وَقَاتِلُوهُمْ اور قاتلو کیا ہے؟ باب مفعلہ، قاتل یقاتل، قاتل، ہاں جی یہ باب مفعلہ ہے، تو قتال اس میں قتالاً یا مقاتلہ دونوں لفظ اس کے جو مصدر ہیں وہ آ جاتے ہیں، تو قتال کا لفظ اس کا مصدر ہے۔ تو اس میں اس باب کی کیا خاصیت ہے؟ 2 طرفہ کوششیں۔ مقابلہ کا لفظ آپ نے سنا، مقابلہ کا، مقابلہ کیا چیز ہے؟ دونوں طرف سے کوششیں ہو رہی ہیں۔ اب قاتلوہم آ گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی بیٹھ کے سو رہا ہے یا گھر میں کام کر رہا ہے اور آپ نے جا کے تلوار مار کے گردن اڑا دی، یہ قاتل نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ قتل ہے۔ یہ کیا ہے؟ قتل کس چیز کو کہتے ہیں جی؟ یک طرفہ فعل کو، یعنی اس نے ایک آدمی کو مار دیا، چلتے ہوئے کو گولی ماری مار دیا، تلوار ماری مار دیا، خنجر مارا مار دیا، زہر دے کے مار دیا، یک طرفہ، ون سائیڈڈ ایکٹ۔ یہ ہے ایک طرف سے ہی، ون وے ٹریفک۔ آپ کے پاس تھا، آپ نے پستول چلائی، گولی ماری، بندہ مر گیا۔ لیکن اب 2 طرفہ عمل آ گیا، 2 طرفہ۔ میں کہہ رہا ہوں جی جنگ ہو گئی نا، ایک طرف سے آپ لڑ رہے ہیں، دوسری طرف سے دوسرے لڑ رہے ہیں، 2 طرفہ ہو گیا نا معاملہ۔ جب نہیں 65 کی بات کر رہا ہوں، 65، دونوں طرف سے جنگیں ہو رہی ہیں۔ آپ دوسری تاریخ بھی اگر پڑھنا چاہیں کارگل کی تو وہ بھی پڑھ لیں۔ اسلحہ روک لیا،
اور کس طریقے سے کیا ہوا بس سوچتے جائیں۔ تو پاکستان بھی چلا رہا ہے، انڈیا بھی چلا رہا ہے گولیاں، تو یہ ہو گیا قتال۔ غزوہ بدر میں چلے جائیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی صحابہ ایک طرف سے یہ بھی تلواریں تیر چلا رہے ہیں اور کفار بھی چلا رہے ہیں، دونوں طرف سے، تو یہ قتال ہے، دو طرفہ کوشش۔ قتل جہاں پہ آئے گا وہ دو طرفہ کوشش، وہ جنگ کی کیفیت نہیں، وہ ویسے ایک حالت آئے گی، ٹھیک ہے جی۔ وقاتلو، اب یہاں پہ یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جا کے تو قتل کرنا شروع ہو جائیں، ٹھیک ہے، یعنی کافر نظر آیا اور آپ نے گولی مار دی، یہ اس کا مطلب نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے جنگ، جنگ باقاعدہ طور پہ لڑائی۔ تو قاتلوہم، اور جنگ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اصول بتائے ہیں جی، کچھ آپ کو پتہ ہے؟ جب صحابہ جنگ کرتے تھے تو کیا کرتے تھے جی؟ 3 باتیں کرتے تھے۔ نمبر 1، دعوت، ان کو دعوت دیتے تھے کہ دین قبول کر لو، اسلام قبول کر لو، اور ہم اور تم برابر۔ جو بندہ کلمہ پڑھ لے گا اس کی وہی حیثیت ہے جو ہماری حیثیت ہے، بھائی بھائی بن جائیں گے، انما المؤمنون اخوہ، ہم تو بھائی ہو جائیں گے۔ نمبر 2، اگر اسلام قبول نہیں کرتے تو کیا کرو جی؟ جزیہ دو، ٹیکس پے کرو۔ ٹیکس کس چیز کا پے کرو؟ کیونکہ آپ ہماری پروٹیکشن میں آ گئے، ٹھیک ہے، ہماری حفاظت میں، آپ کی حفاظت ہم کریں گے، تو جزیہ دو۔ مسلمانوں نے ایک جگہ فتح کی، صحابہ کرام نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد، اور وہاں پہ رہنے کے بعد جب ان سے ٹیکس لے لیا، جزیہ لے لیا، سب کچھ، اب وہاں سے انہیں ایک دم واپس جانا پڑ گیا، یعنی اپنا جو ان کی وہ علاقہ تھا فتح شدہ، سرنڈر کرنا پڑا واپس۔ تو جب واپس جانے لگے تو ان کا خراج واپس کر رہے ہیں، جزیہ لے لو بھائی۔ کیوں؟ انہوں نے کہا تمہاری حفاظت کے لیے لیا تھا، اب ہم یہاں پہ حفاظت کے لیے نہیں ہیں، تو یہ تمہارا۔ تو وہ روتے تھے لوگ کہ خدا کا واسطہ ہے نہ جاؤ۔ انہوں نے اپنے حکمران دیکھے تھے نا جی۔ آج اگر واقعی کوئی اسلامی نظام عدل کے ساتھ یہاں پہ آ جائے اس پاکستان کے اندر، تو لوگ 1 مہینہ 2 مہینے سال اگر وہ اپنا نظام دکھا جائے، اسلام کی برکتیں آ جائیں، تو پھر وہ واپس جانے لگے، ہم تو اس کے پاؤں پڑ جائیں گے کہ ہمیں ان جو ہمارے چہیتے لوگ ہیں ان کے حوالے کر کے نہ جاؤ۔ دوسرا جزیہ۔ پھر تیسری صورت یہ تھی کہ اگر یہ بھی قبول نہیں کرتے تو پھر آؤ ہماری تلواریں فیصلہ کرتی ہیں۔ یہ چھپ کے ایک دم دھڑل کر کے حملہ کر دینا رات کی تاریکی میں، یہ اسلام کا کام نہیں ہے۔ بول بلا کے للکار کے جنگ کرتے ہیں، بھائی جنگ کرنے لگے ہیں، اچھا جنگ کرنا ہے تو اسلام نے کیا کہا؟ بوڑھے کو مارو، بچے کو، عورت کو، مریض کو، جو چھپ کے بیٹھ گیا جنگ کرنا ہی نہیں چاہتا اس کو، شہریوں کو مارو۔ اسلام یہ نہیں چاہتا۔ تو اسلام کے جنگ کے کچھ اصول ہیں۔ بے گناہ شہریوں کو مار دینا۔ جو آدمی آپ کو لگتا ہے نا جی بمباری جہاز آیا، اس نے آگے شہر پہ بمباری کی، اگر آپ پاکستان کی نا، یہ جو مشرف صاحب تشریف لائے تھے جنہوں نے اس ملک کا بیڑا غرق کیا ہے، اگر اس کی تاریخ کو پڑھیں تو اس کا آغاز پتہ ہے کہاں سے ہوتا ہے؟ ڈما ڈولا سے۔ ڈما ڈولا پہ حملہ کیا گیا، ایئر سٹرائک کی گئی، 83 بندے بچے ان میں تھے، وہ سارے شہید ہو گئے اس میں۔ اس کے بعد پھر ان ریئیکشن انہوں نے خودکش یا کچھ چیزیں انہوں نے کی، آگے سے مخالفت میں آ گئے۔ اس کے بعد مشرف کو عقل آنی چاہیے تھی، اس نے لال مسجد کا کر دیا۔ وہ تو اس وجہ سے کر رہا تھا دنیا کو دکھاؤں کہ پاکستان کے اندر مذہبی جنونی لوگ رہتے ہیں، تو میں ہوں تمہارا وہ لیڈر، تمہارا نمائندہ جس نے پاکستان کو مذہبی جنونیوں سے بچانا ہے، لہذا مجھ کو دو، تمہارا میں لیڈر، تمہارا یہاں پہ نمائندہ ہوں۔ اس نے اپنی اس نمائندگی کے لیے پورے ملک کا بیڑا غرق کر دیا۔ تو اگر کوئی خودکش بمبار آتا ہے، وہ آگے کسی ایریے میں اپنے آپ کو پھاڑ دیتا ہے، اس میں بے گناہ لوگ مر جاتے ہیں، تو یہ جہاد یا قتال فی سبیل اللہ نہیں، یہ ظلم ہے، اس کو کوئی بندہ نہیں کر سکتا۔ تو وقاتلوہم، تو یاد رکھیں یہاں پہ اب یہ جنگ کی جو میں نے باتیں کی ہیں، وقاتلو، اور جنگ کرو، جنگ کرو، لڑو، قتال کرو، جو بھی آپ کہہ لیں،
ہم ان کے ساتھ، یعنی ان کون ہیں جی؟ کفار، وہ کفار جن کا اوپر تذکرہ آیا ہے۔ اگر آیا انتہو، اگر وہ باز آ جائیں تو ٹھیک، اگر باز نہ آئے تو کیا کرو؟ جنگ۔ اب پھر جنگ ہے، مقابلہ آ گیا، وہ ہمارا اللہ کے مقابلے میں، اللہ کے رسول کے مقابلے میں، تو ہم ان کے مقابلے میں، جنگ کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ جنگ کرو حتیٰ، حتیٰ کا مطلب کیا جی؟ یہاں تک کہ، جنگ کرو حتیٰ، ادھر گیا جی، حتیٰ لا، اب اس حتیٰ کا ایک عمل آ جاتا ہے، حتیٰ کے 3-4 یعنی ہیں عمل ہے حتیٰ کے، اس میں سے ایک یہ ہے کہ یہ حالت جر میں لے کے آتا ہے اس کو، اور اس کو منسوب کر دے گا آگے، آپ دیکھیں اس کو، تو مجرور کی کیفیت بنا دیتا ہے۔ حتیٰ لا تکونا، حتیٰ کے بعد کیا آ گیا جی؟ تکونو تھا نا، تو اس نے کیا کر دیا؟ زبر دے دی اس کو، ٹھیک ہے، حتیٰ نے تکونا کر دیا، حتیٰ لا تکونا، یہاں تک کہ نہ تکونا رہے، ٹھیک ہے جی۔ تے کس کی ہے؟ تے مؤنث کی، اس وجہ سے کہ اس کا فاعل آگے آ رہا ہے کہ کیا چیز نہ رہے، ٹھیک ہے۔ لا تکونا، حتیٰ لا تکونا، یہاں تک کہ نہ رہے، فتنتن، فتنہ باقی، ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے، بس۔ اب اس فتنے کا معنی سمجھنے کے لیے، ٹھیک ہے جی، فتنتن آ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ تکونا کا فاعل کیا ہے؟ فتنہ۔ فتنے کا ویسے کیا مطلب ہے؟ آزمائش۔ اب جنگ ہو رہی ہے کہ آزمائش ختم ہو جائے، امتحان ختم ہو جائے، تو ہر وہ کام کہ جو ایک اہل ایمان کے لیے اپنے ایمان پہ عمل پیرا ہونے میں رکاوٹ پیدا ہو، آزمائش بن گئی نا۔ مثلاً ابھی آپ صبح اٹھتے ہیں، بڑے آرام سے مسجد میں آتے ہیں، وضو کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، کوئی امتحان ہے آپ کا، اور اگر پتہ چلے کہ حکومت نے یہاں پہ کرفیو لگا دیا ہے، رات کو مسجد میں نہیں داخل ہو سکتے، تو اب مسجد میں آ کے نماز پڑھنا آپ کے لیے کیا بن گیا؟ آزمائش، فتنہ بن گیا۔ اسی طریقے سے حکومت اگر کہے جی کہ کوئی عورت پردہ نہیں کر سکتی، اب جو پردہ دار عورتیں ہیں ان کے لیے کیا بن گیا؟ آزمائش بن گیا۔ ٹی وی آپ کے گھر میں کھولتے ہیں، آگے بے حیائی چھلانگیں مار رہی ہوتی ہے، تو ٹی وی کیا بن گیا؟ آزمائش بن گیا۔ بچے آپ جن سکولوں میں بھیجتے ہیں وہاں سے وہ دین بیزار ہو کے واپس کالجوں سے، یونیورسٹیوں سے آتے ہیں، تو یونیورسٹیاں کالج کیا بن گئے؟ آزمائش۔ یعنی فتنہ اس حالت کو کہتے ہیں جہاں اسلام پر، دین پر عمل پیرا ہونا مشکل ترین ہو جائے، ٹھیک ہے جی، مشکل ترین ہو جائے، ناممکن ہو جائے، اس کو فتنہ کہتے ہیں۔ اسلام کیوں آتا ہے؟ تاکہ اجتماعی حالات کو لوگوں کے لیے آسان بنا دے۔ اچھا، اسلام کسی یہودی کو اس کے مذہب پہ عمل پیرا ہونے سے روکتا ہے؟ ہندو کو اسلام کیا کہتا ہے کہ تم اپنے بت کے سامنے کھڑے ہو گئے تو تلوار مار دیں گے؟ نہیں بھائی، مارو، تو اپنے گھر میں بت رکھو، وہاں بیٹھ کے دن کو پوجا کرتے رہو۔ اسلام آپ کو محبت سے کہے گا بھائی بت کو پوجا کرنا شرک ہے، سمجھائے گا آپ تک، لیکن زبردستی تلوار کے زور پہ آپ کو کافر سے مسلمان نہیں کرے گا۔ تو سب کے لیے حالات بہتر ہو جائیں، لیکن جو اجتماعی نظام ہے آپ کا، معاشرت ہے، معیشت ہے، حکومت ہے، سیاست ہے، وہ اللہ کے دین کے مطابق ہو جائے گی۔ تو جب اللہ کے دین پہ عمل کرنا ناممکن یا بہت مشکل ہو جائے تو اس حالت کو کیا کہتے ہیں؟ فتنہ۔ تو مکے والوں نے کیا فتنہ مچایا ہوا تھا؟ اوپر گزر چکا ہے، یصدون عن، کیا گزرا تھا جی؟ ہم یصدون عن المسجد الحرام، کہ وہ اللہ کے گھر سے لوگوں کو روکتے ہیں، یہ فتنہ کھڑا کیا انہوں نے۔ تو جنگ کرو ان سے یہاں تک کہ دین پر عمل کرنا، یعنی فتنہ باقی نہ رہے، ٹھیک ہے جی۔ اب فتنے کے معنی جو ہیں یہ ایک لفظ میں نہیں آ سکتے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، کہ فتنہ باقی نہ رہے،
اور کیا ہو جائے جی؟ وَيَكُونَ الدِّينُ اور اب حتیٰ یہاں پہ یہ واو عطف کا آ گیا، ٹھیک ہے جی، حتیٰ یہاں پہ بھی آ گیا ہے۔ کیوں، کیسے پتہ چلا حتیٰ یہاں پہ آ گیا ہے؟ نہ ہو گیا، ٹھیک ہے جی، اور ہو جائے وَيَكُونَ، یہ کا مطلب وہ ہو جائے، کیا ہو جائے جی؟ اب اس کا فاعل کیا ہے؟ الدین، نو کا مطلب کیا؟ فاعل، دین ہو جائے، دین سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ الف لام سے کیا مطلب ہے؟ اسلام، دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہو جائے۔ اب دین یہاں پہ اس معنی میں نہیں آیا، دین کس معنی میں یہاں پہ آیا ہے؟ نظام کے معنی میں آیا، ٹھیک ہے جی، جو نظام حکومت ہے نا اس کے معنی میں دین آ گیا یہاں پہ۔ جیسے ایک جگہ دین قانون کی شکل میں آتا ہے، ما کان یاخذ اخاہ فی دین الملک، سورہ یوسف میں آیا ہے دین الملک کس کو کہتے ہیں جی؟ بادشاہ کو، دین الملک مضاف مضاف الیہ، یہاں سے ترجمہ ہوگا بادشاہ کا قانون، ٹھیک ہے جی، جو قانون تھا بادشاہ کا، جو قانون بنے ہوئے تھے ان کے تحت حضرت یوسف اپنے بھائی کو روک سکتے تھے؟ نہیں روک سکتے تھے۔ تو دین کا مطلب ایسے ہی مالک یوم الدین، یوم الدین، دانا تو دانا، ہاں جی، عدلے کا بدلہ، یعنی دین کا دوسرا مطلب کیا ہو گیا؟ قانون، بدلہ، ٹھیک ہے۔ ایسے یہاں پہ دین کا مطلب کیا ہے؟ نظام، یہ ایک بہت بڑا لفظ ہے دین، اصل میں نظام بھی کیا ہے؟ بدلہ ہے، قانون بھی کیا ہے؟ بدلہ ہے، یہ بھی بدلہ ہے۔ قانون یہی ہے نا کہ آپ نے مجھے چپڑ چپیڑ ماری ہے، میں تھانے چلا گیا ہوں، قانون کیا کرے گا؟ میری جگہ بدلہ کون لے گا؟ قانون۔ آپ نے عدالت میں سنا ہے فلاں بنام سرکار، جو لوگ کسی کو گولی مار دیتے ہیں، زخمی کر دیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں، ان کو مجرم ڈکلیئر کرتا ہے، فرض کیا اس کا نام ہے عبداللہ جس نے یہ کام کیا ہے، اور عدالت میں کیا کہا جائے گا؟ عبداللہ بنام سرکار سے مطلب کیا جی؟ اسٹیٹ، حکومت نہیں، ریاست۔ اس کا بدلہ کس نے لینا ہے؟ بدلہ ریاست نے لینا ہے۔ تو ریاست کا قانون در حقیقت کمزور آدمی کی جگہ کیا لیتا ہے؟ خود بدلہ لیتا ہے۔ پاکستان میں بھی لیتا ہے نا جی، پاکستان میں آپ کو خرچہ کرنا پڑے گا تب جا کے۔ اچھا، عدلے کا بدلہ، اسی طرح نظام حکومت چلتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ بھی بدلہ ہے۔ آپ سرو کرتے ہیں ریاست کو، ریاست آپ کو کیا کرتی ہے؟ بدلہ دیتی ہے، تنخواہ دیتی ہے، پروٹیکشن دیتی ہے، آپ کو سب کچھ دے۔ ٹیکس کا جو پیسہ، اصل میں ٹیکس کا پیسہ کیا ہے؟ یا زکوٰۃ کا پیسہ، یہ جو سڑکیں بنتی ہیں، یہ بجلی آپ کو آتی ہے، سبسڈی دی جاتی ہے، غریبوں کو دیا جاتا ہے، یہ اس سے آتا ہے۔ ہمارے ہاں ٹیکس کا پیسہ کدھر جاتا ہے؟ کوئی بھی ایک حضرت لوٹ کے پیسے کو کدھر لے جاتا ہے؟ امریکہ لے جاتا ہے، دیگر ملکوں کا نام نہ لیں۔ وَيَكُونَ الدِّينُ، اور یہ جو نظام حکومت ہے، نظام زندگی ہے، یہ ہو جائے کلہ، کلن تھا لیکن ضمیر آ گئی، اسم کے ساتھ ضمیر آ جائے تو کیا ہوتا ہے جی؟ مضاف مضاف الیہ بن جاتا ہے، مرکب اضافی۔ ترجمہ ایسے کرتے ہیں، اس لیے یہ کلن نہیں بنا، کلہ، کل کا مطلب سارا، ہو اس کا سارا، یعنی مطلب وہ سارے کا سارا، یہ جو دین ہے، نظام ہے، یہ سارے کا سارا ہو جائے کس کے لیے؟ للہ، لام زیر لی کا مطلب کیا ہے جی؟ کے لیے، اور اللہ کے لیے، یعنی نظام زندگی جنگ کے نتیجے میں کس کا ہو جائے؟ اللہ کا ہو جائے۔ بس یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ایک مومن جنگ کرتا ہے تو نہ زمین کے لیے کرتا ہے، نہ ملک کے لیے کرتا ہے، کس کے لیے کرتا ہے جی؟ اللہ کے لیے کرتا، ذات کے لیے بھی نہیں کرتا۔ فَإِنِ انْتَهَوْا،
فا پس، ان اگر، شرط آ گئی جی۔ اب یہ انتہا اور واو الف، اب واو الف آیا تو یہ کھڑی جو زبر ہے یہ ہو گئی پڑی۔ انتہو، انتہا وہ باز آیا، اور واو الف جمع کا وہ باز آئے۔ و ان انتہو، اگر وہ باز آ جائیں، یعنی جن سے جنگ ہو رہی ہے، جن سے تم اللہ کے لیے جنگ کر رہے ہو، اگر وہ توبہ کر لیں، کہیں جی توبہ، ہم اللہ کے دین کے آگے جھکتے ہیں، تو فَإِنَّ اللَّهَ بس ان، بے شک، اللہ، اللہ کے اوپر زبر کیوں آئی جی؟ ان کی وجہ سے، ان کا عمل آ گیا، بے شک اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ بما، بعض عربی ساتھ، ما جو کچھ، یعملون یعملون، یہ کا مطلب وہ واو نون اور عمل، وہ عمل کرتے ہیں، جو عمل وہ کرتے ہیں نا کافر، اللہ تعالیٰ کیا جی؟ بصیر، بصر کس کو کہتے ہیں؟ بصارت، دیکھنے کو، اور بصیر فعیل کے وزن پہ مبالغے کا صیغہ ہے، بہت زیادہ یا اصل دیکھنے والا۔ ان کا اصل دیکھنے والا کون ہے جی؟ اللہ ہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی ان کے اعمال کا اصل دیکھنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اگر وہ باز آ جائیں تو اللہ ان کے اعمال کا دیکھنے والا، یعنی حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں صحابی تھے، تو ان کے مقابلے میں کوئی کافر آ گیا تو جو ہی انہوں نے تلوار اٹھائی تو اس نے کہا جی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، انہوں نے کہا پتر ڈر کے کلمہ پڑھتے ہو، ماری تلوار مار دی۔ تو یہ بات کہاں آ گئی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو حضور سے فرمایا بھئی کیوں مارا ہے؟ انہوں نے کہا جی ڈر کے کلمہ پڑھا ہے تلوار سے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا کہ ڈر کے پڑھا ہے کہ صحیح پڑھا ہے؟ قیامت کے دن اگر یہی کلمہ تمہارے خلاف گواہی بن کے آ گیا کہ دیکھو جی اس نے تو کلمے کی قدر نہیں کی، بندہ مار دیا، تو توبہ کر دو، توبہ ہوگی جی ٹھیک ہے۔ جو آدمی آپ کے سامنے اب توبہ کا اظہار کرتا ہے، پھر یہ نہیں ہے کہ وہ تو توبہ کر رہا ہے لیکن آپ گولیاں چلا رہے ہیں، یہ نہیں، آپ ان کو مارنے پہ لگے ہوئے ہیں۔ جب توبہ ہو گئی، امن قائم ہو گیا، تو دین کے لیے تھا، اللہ کے لیے جنگ تھی، کوئی ذات کی جنگ تو نہیں ہے کہ ہم نے فلاں علاقہ سارے کا سارا قتل ہی کر دینا ہے۔ ذات کی جنگ یہ قتال فی سبیل اللہ نہیں ہے، اس کے اصول ہیں، اس کے ضوابط ہیں اور بڑی سخت شرائط ہیں، اس کے بعد جنگ ہوتی ہے، جنگ کے دوران بڑی سخت شرائط ہیں۔ تو جب بھی کوئی آدمی اسلحہ اٹھاتا ہے تو در حقیقت وہ ان تمام اصولوں کو مد نظر رکھ کے تو پھر اسلحہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ غصے میں آ کے یا وہ میں بدلہ لینے کی آگ جل گئی ہے اس لیے میں ذرا اپنا یہ نظام اللہ کا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک، بلکہ قرآن میں بھی یہ بات ہے، ایک بے گناہ کو جس نے مارا اس کی سزا دائمی جہنم ہے، ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا۔ تو اللہ تعالی ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق، پڑھ لیتے ہیں جی اس کو۔ قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَا قَدْ سَلَفَ وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ صدق اللہ العظیم۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا يسيرا وادخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.